صاحب نے پوچھا ہے کہ گروی مکان دینے کے بجائے ایڈوانس رقم لے کر 1000 روپے ماہانہ کرایہ مقرر کر لینا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گروی مکان رکھنا، رہن رکھنا جائز ہے۔ آپ مکان رکھیں، زیور رکھیں، کوئی گاڑی رہن رکھ دیں، گروی رکھ دیں، اس کے بدلے میں پیسے لے لیں، 100% جائز ہے۔ لیکن اب اس جس کے پاس وہ رہن رکھا ہوا ہے نا، وہ مکان، گاڑی، زیور، وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا پیسے دینے والا۔ اگر وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے گا وہ سود ہو جائے گا، اس لیے کہ سود کی تعریف یہی ہے کل قرض جر نفعا فهو حرام، ہر وہ قرض جس کے پیچھے نفع چلے گا وہ حرام ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس نے جناب گھر گروی رکھ دیا، اس سے 5 لاکھ 10 لاکھ لے لیا، اب 5 لاکھ 10 لاکھ ہی واپس کرے گا تو دینے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کیا ملا اگر وہ رہ بھی نہیں سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ حالانکہ اللہ کو قرضہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرض حسنا اچھا قرض وہ ہوتا ہے جو انسان صرف اللہ کے لیے کسی کو دے۔ یہ اللہ کو قرض دینے کا معنی اللہ کے لیے، کوئی غرض اس میں نہ ہو، اس پہ اس کو ثواب بھی ملے گا، اس سے اس کے مال میں برکت بھی ہوگی۔ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی اللہ کے لیے قرض دیتا ہے، اس کو اللہ اس کے مال میں بڑھا چڑھا کر اللہ اور دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک تو مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا کے دیتا ہے، دوسرا اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ آپ مدد کسی اور کی کرتے ہیں، اللہ رزق کہیں اور سے دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ خدمت کسی اور کی کرتے ہیں، بیمار پرسی کسی بیمار کے کام آتے ہیں، اللہ رزق کہیں اور سے دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ گروی مکان کے بجائے ایڈوانس رقم لے کر 1000 روپیہ ماہانہ مقرر کر لینا تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ سیدھا گروی مکان رکھیں اور اس سے ایڈوانس جو رقم لے لی اس کو بھی آئی نہیں وہ رقم واپس کر دیں، اور وہ مکان جو ہے اس میں وہ رقم دینے والا نہیں رہ سکتا۔ بعض لوگ ایک اور کام کرتے ہیں، جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا پھر اگر وہ کرایہ دے دے تو کیا صورت ہے؟ اگر وہ کرایہ دے دے پھر تو اس کا جواب یہ ہے اگر کرایہ واقعی جو مناسب کرایہ اس گھر کا ہوتا ہے تو وہ جس کے پاس گروی رکھا گیا وہ اس گھر میں رہے اور مناسب کرایہ دے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر 50-60 ہزار روپے کرایہ ہے اس گھر کا، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے مجھے 5000 دے دیا کر، ناجائز، سود، کیونکہ یہ حق نہیں ادا کر رہا، یہ صرف خانہ پوری کر رہا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب حضرت حمزہ کا پیٹ کاٹا گیا تو کیا وہ زندہ تھے؟ نہیں، شہید ہونے کے بعد پھر انہوں نے کلیجہ جو ہے وہ چبایا تھا اور اس طرح ہوا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے بیٹے کا نکاح چند ماہ پہلے کر دیا تھا لیکن ابھی رخصت ہی نہیں کی، اب وہ کبھی کبھی آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے ان کا ملاقات کرنا؟ تو انہوں نے کہا میں نے بیٹے کا نکاح چند ماہ پہلے کر دیا تھا اور اب وہ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ شرعی طور پر نکاح ہونے کے بعد ملاقات کرنا جائز ہے، ملاقات کرنا جائز ہے، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ ملاقات بھی کر سکتے ہیں، جسمانی طور پر تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، نکاح ہو چکا ہے، ملاقات بھی کر سکتے ہیں، ابھی اس کا شوہر ہے،
لیکن ہمارے معاشرے میں یہ جو نکاح کے بعد رخصتی نہیں کرتے پھر ملاقاتیں کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس وقت جو شادی کے بعد رخصتی کے بعد جو حالات آنے چاہیے وہ پہلے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ پسند ناپسند کی باتیں، ٹھیک، اور اپنے مزاج کی باتیں، فلاں باتیں، ایسی صورت کے اندر عام طور پر یہ والی رخصتی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نکاح کے بعد کوشش کریں بس رخصتی جلدی ہو جائے۔ اسی طرح منگنی کے بعد بھی 2 سال 3 سال تک لٹکائے رکھنا نکاح کو، یہ بھی غلطی ہمارے معاشرے کی۔ اور اس پر اگلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ٹیلی فون کی بھی اجازت دے دیتے ہیں اور وائس چیٹ کی بھی اجازت دے دیتے ہیں اور فوٹو چیٹ کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، وہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ شادیاں عموماً نکاح تک نہیں پہنچتی ہیں، والی منگنیاں، وہی باتیں جو شادی کے بعد باتیں ہونی ہوتی ہیں وہ پہلے ہی مکمل ہو جاتی ہیں۔ شادی کے بعد کیا کریں گے؟ باتیں ختم ہو جائیں گی ساری۔ اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے منگنی کے بعد چند ماہ بعد نکاح کر دیا جائے اور نکاح کے فوراً بعد رخصتی کی جائے، اور یا نکاح کے بعد ملاقات نہ کرنے دی جائے۔ جو ہے نا گھومنا پھرنا، آنا جانا گھروں میں، اور اب جذبات تو ہیں انسان کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لہذا ذرا بھی دونوں کے دلوں میں کوئی بوجھ آ جائے باتوں کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کیونکہ باتیں کھلنا شروع ہو جاتی، جب ملاقاتیں ہوتی باتیں کھلنا شروع ہو جاتی، پھر دلوں میں بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر رخصتی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے نکاح کے بعد زیادہ دیر تک، اگرچہ ملاقات جائز ہے نکاح کے بعد کیونکہ اس کی بیوی ہے، لیکن اس کو زیادہ دیر معلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد تراب رکھنا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اگر نہیں تو ہم مؤمن رکھ لیتے ہیں۔ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ محمد تراب کا معنی ہے مٹی، تراب کا معنی مٹی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو لقب تھا وہ ابو تراب رکھا تھا، ابو تراب، اور اس کی خاص وجہ، اس کے پیچھے پوری حدیث موجود ہے کہ کس طرح بات ہوئی اور کیا وجہ ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب جو ابو تراب رکھا۔ لیکن محمد تراب اگر رکھا جائے تو اس کا معنی محمد تعریف کیا ہوا، تراب مٹی، تو وہ بات بنتی نہیں ہے، معنی نہیں بنتا۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ نام ایسا رکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتائے گا اس کے اندر 3 باتیں۔ نمبر 1، جو بھی بچوں کا نام رکھیں اس کا مطلب اچھا ہو، بے معنی لفظ اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، اور معنی اس کا اچھا ہو، مفہوم اچھا ہو۔ نمبر 2، اس کے اندر شرک نہ ہو، شرک نہ ہو۔ نمبر 3، اس بچے کے نام میں غیر مسلموں کا شعار، غیر مسلموں کی پہچان نہ ہو۔ اب یہ 3 خوبیوں کو میں کھولنے لگا ہوں، 3 خوبیاں۔ نمبر 1، مطلب اچھا ہو۔ نمبر 2، وہ شرکیہ نام نہ ہو۔ نمبر 3، وہ غیر مسلموں کا نام نہ ہو، ان کا شعار نہ، ان کی پہچان۔ نام بولے تو لگے اگلے کہ یہ شاید غیر مسلم ہے۔ مطلب اچھا ہو، جیسے ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، ان کا نام مرہ تھا، میم رے ہے بولے، مرہ کا معنی کڑوا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کڑوا نہیں ہوتا، اس کا نام بدل کر رکھا۔ پھر اسی طرح ایک خاتون انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے عاصیہ۔ ایک ہوتا ہے الف سین یہ ہے، وہ نام ٹھیک ہے لڑکیوں کا۔ عاصیہ کا معنی آرزو رکھنے والی، امید رکھنے والی، آس رکھنے والی، جائز۔ عاصیہ کا معنی نافرمان عورت، عاصیہ عین الف صاد یہ ہے، نافرمان عورت۔ تو عرب ایسے نام رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا اور اس کا نام جمیلہ رکھا، اس خاتون کا نام جمیلہ رکھا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ نام شرکیہ نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسلام لانے سے پہلے نام تھا عبد شمس، سورج کا بندر،
اللہ کا بندہ ہوتا ہے عبداللہ، سورج کا بندہ، شرکیہ نام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا تو شرکیہ نام بھی نہ ہو. نمبر 3 کہ وہ نام غیر مسلموں کی پہچان نہ، چاہے وہ آسمانی کتابوں میں کسی نبی کا نام، پھر بھی مسلمان اپنے بچوں کا وہ نام نہ رکھے. یہ والی بات سمجھنے والی ہے. باہر کے ملکوں میں بہت ہو رہا ہے، مسلمان جاتے ہیں وہاں شادی وادی کر لیتے، پھر اپنے بچے کا نام ڈیوڈ رکھ دیتے. ڈیوڈ، اب ان سے پوچھو ڈیوڈ کیوں رکھا؟ وہ کہتے ہیں بائبل میں داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ لکھا. تو داؤد علیہ السلام کو بائبل کی زبان میں ڈیوڈ کہتے، لیکن مسلمان داؤد رکھیں گے، ڈیوڈ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلموں کی پہچان ہے. اب میرا نام یوسف، اس کو بائبل کی زبان میں یوسف علیہ السلام کو جوزف لکھا ہے. اب آپ جوزف نام نہیں رکھ سکتے اپنے بچے کا کہ جی پیغمبر کا نام تھا، جی آپ یوسف نام رکھیں گے. سلیمان علیہ السلام، ان کا نام بائبل میں سالومن، لیکن ہم اپنے بچوں کا نام سالومن نہیں رکھیں گے. اسحاق علیہ السلام، یہ بھی بہت ہو رہا ہے، یہ نام بھی اسحاق علیہ السلام. اب اس کو بائبل کی زبان میں آئزک کہتے ہیں، آئزک، اسحاق علیہ السلام. تو آپ آئزک نہیں رکھیں گے، اسحاق رکھیں گے. تو کہنے کا مقصد غیر مسلموں کی پہچان نہ ہو وہ نام. تو پھر وہ 3 چیزیں ہو گئی، مطلب اچھا ہو، اس میں شرکیہ مطلب نہ ہو، اور غیر مسلموں کی پہچان نہ ہو. آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں، جائز. نام کے سلسلے میں پرویز نام اور ایک جو ہمارے پہاڑی علاقوں میں دریا خان، گلبر خان. جی محترم نے سوال یہ کیا ہے کہ پرویز نام کے بارے میں. اصل میں جو پرویز تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ خسرو پرویز ایرانی تھا، فارس کا اس وقت بادشاہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط گیا تو اس نے اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وہ بعد میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس لفظ کے پیچھے کوئی منفی بات ہو تو تاریخی طور پر اس سے بھی بچنے کی کوشش ہو جائے، اس لیے ہمارے علماء عام طور پر پرویز نام رکھنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. اس کا مطلب تو فارسی زبان کا لفظ ہے. پرویز کا معنی اڑان بھرنے والا، اڑنے والا، لیکن بہت بلندی پانے والا. لیکن چونکہ اس کے پیچھے وہ ایک بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. اسی طرح محترم نے سوال کیا کہ لوگ نام رکھ دیتے دریا خان، فلاں خان. تو اس کا میں نے پھر کہا کہ معنی اچھا. اب عربی میں بحر کہتے ہیں دریا کو، تو عربی میں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام بحر بھی رکھ دیتے ہیں، بحر فلاں. تو گنجائش موجود، لیکن نام کا مطلب اچھا ہو، با مقصد نام ہو، تو وہ نام رکھنے کی کوشش کی جائے. اور یہ دریا خان، فلاں خان، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. یہ ضروری نہیں کہ عربی کا نام ہو، کسی بھی زبان کا نام ہو جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ سرائکی میں نام رکھ سکتے ہیں، آپ پنجابی میں نام رکھ سکتے ہیں، آپ فارسی میں نام رکھ سکتے ہیں. عربی نام ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جیسے عطا اللہ. اب عربی میں عطا اللہ، اس کا ترجمہ جب آپ پنجابی میں کریں گے، اردو میں کہتے ہیں نا اللہ کا دیا ہوا، تو جب آپ اس کو پنجابی میں لائیں گے تو عطا اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ دیتا. اب اللہ کی جگہ کسی بزرگ کا نام لگا کر دیتا کریں گے تو شرک ہو جائے گا. اللہ دیتا، اس کے پیچھے کسی انسان کا نام نہیں لگانا. اگر کسی انسان کا نام لگایا تو فوراً شرک ہو جائے گا. تو عطا اللہ کا ترجمہ پنجابی میں اللہ دیتا، بالکل ٹھیک. اب عطا اللہ کا ترجمہ آپ سرائکی زبان میں کریں، اللہ ڈیوایا سرائکی، تو اللہ ڈیوایا نام رکھنا بھی درست ہے. یعنی کسی بھی زبان کا ہو لیکن اس کا مطلب اچھا ہو. میرے بیٹے کا نام ہے بلال احمد، لیکن وہ بہت سخت بلال ہے. بس کوشش کیجئے کہ جی
جی سوال مطلقاً کر لیں، عام سوال کر لیں، کوشش کریں پرسنل کر کے سوال نہ کریں، اس سے ذرا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلال کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ، بلۃ عربی میں کہتے ہیں تری کو۔ احمد کا معنی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد، محمد بھی نام ہے۔ تو اسی صورت میں یہ جو ناموں کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ کہنا کہ یہ نام بھاری ہے، یہ غصے والا ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ نام بھاری ہے اور یہ نام ہلکا ہے، اس کا نام بدل دو کیونکہ یہ بیمار رہتا ہے، حالانکہ وہ نام درست ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ نام مزاج کے اعتبار سے اثر ہوتا ہے نام کا۔ اچھا، کسی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ کیا نام کا اثر ہوتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اثر نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کسی بندے کو شریف کہہ کے پکار لو، دیکھو اس پر کیا اثر ہوتا ہے، اور کسی بندے کو بے وقوف کہہ کے پکار لو، حالانکہ ہم کہتے ہیں بھلا بندہ بس شریف ہی ہے، بیچارہ بڑا شریف ہے، یعنی بے وقوف ہے، مطلب یہی ہوتا ہے، بڑا بے وقوف ہے۔ ویسے شریف کا معنی شرافت والا، جسے ہم کہتے ہیں وہ فلاں بندہ بڑا شریف ہے، یعنی بدمعاش نہیں ہے، ایک وہ مطلب ہے، اس معنی میں شریف بہت اچھا ہے، اور ایک شریف بدمعاش کے بجائے بے وقوف کے معنی میں آتا ہے، بس کچھ وہ ایسے بیچارہ شریف سمجھتا ہے۔ تو اس سے اس کی کوشش ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ نام کا اثر ہوتا ہے اگر اس کا مطلب بندے کو معلوم ہو۔ اس لیے یہ نہ سوچیے کہ بلال احمد نام میں غصہ ہوتا ہے۔ اس طرح بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عمر نام رکھے کہ نہ رکھے، بہت جلالی مزاج تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پھر دین کا کام بھی تو ان سے کتنا دیا، 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے ان پہ حکومت کی ہے، تو جلال نہ ہوتا تو کیسے ہوتا؟ یہ جلال کا ہی تو کمال تھا۔ جی ایک صاحب نے یہ کہا کہ نام لے کر انہوں نے پوچھا ایک صاحب کے بارے میں کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ الگ سے آپ پوچھ لیجیے، نام لے کر الگ سے پوچھ لیں، پھر میں پوری بات بتا دیتا ہوں۔ لیکن بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرتا ہے اس کی بات کو سن لیں، اور جو قرآن و سنت کے خلاف بولتا ہے اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، اور یہ علماء سے پوچھتے رہے کہ جی وہ فلاں بندہ ہے، میں اس کی باتوں کو سن لوں کہ نہ سنوں۔ بس ہر بندے کی بات کو نہ سنیں۔ جس طرح جسمانی صحت کے بارے میں ہم ہر بندے کی بات کو اگر سوشل میڈیا پہ سننا شروع کر دیں، جیسے میرے نوجوان ساتھی آتے ہیں میرے پاس، قابل بچے کہتے ہیں میرے اندر یہ بیماری ہے، میرے اندر یہ بیماری ہے، میرے اندر یہ بیماری ہے، میں کیا کروں؟ تو میں اس کو کہتا ہوں بس ایک بیماری چھوڑ دو، وہ ہے سوشل میڈیا۔ اس لیے کہ آپ خود سوشل میڈیا کو دیکھیں، تھوڑی دیر بعد آپ کہیں گے یہ بیماری تو میرے اندر بھی، پھر مجھے یہ بھی دوا کھانی چاہیے، پھر وہ بھی دوا کھا لے۔ ابھی شکر ہے اس نے دوائی نہیں کھائی تھی، میں نے پوچھا کہ دوائی تو نہیں کھا لی گئی، کہنے لگا نہیں دوائی نہیں کھائی میں نے کہا شکر کرے، اس لیے کہ وہ اشتہار تو دے دیتے ہیں دوا کھانے کے بارے میں، اس کے بعد جب گردے فیل ہوتے ہیں تو وہ ڈائلیسس والوں کی لائنیں لگی پڑی ہیں، نوجوان بچوں کی، شادی شدہ بچوں کی، بس اشتہار دیکھا، دوائی لے لی، دوائی کھا لی، اس کے بعد چند ہفتے اور گردے فیل اور بیچارہ ڈائلیسس پہ زندگی موت کے فیصلے۔ تو اس لیے جس طرح ہم جسمانی علاج کے لیے سوشل میڈیا پہ اعتماد نہیں کر سکتے، اس طرح روحانی بیماریوں کے لیے، روحانی صحت کے لیے بھی ہم سوشل میڈیا پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس میں خیر و شر کو دیکھنا ہوگا، اس لیے ہر ایک کی باتوں کو سوشل میڈیا پہ بالکل نہ سنیں۔ باقی یہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو وہ بہت ہی لاجیکل باتیں ہوتی ہیں، بڑی منطقی باتیں ہوتی ہیں، دل کو لگتی ہیں۔ جی اگر گمراہ کرنے والے لوگوں کی باتیں دل کو نہ لگے تو پھر ان کا چینل کیسے چلے گا؟ اس کا چینل کیسے چلے گا؟ اس لیے وہ تو ایسی باتیں کرتے، اگر میں سیدھی بات کروں کہ بھی وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو کس کو مزہ آیا اس میں؟
سیدھی سیدھی بات میں تو مزہ نہیں ہے، جب تک کہ اس میں چاشنی پیدا نہ کی جائے، اس میں کوئی نئی چیز پیدا نہ کی جائے، تو ایسی صورت میں مزہ نہیں آتا۔ اور انسان جب بھی دین کی بات مزے کے لیے سنے گا تو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی اگر مزے کے لیے سنے گا، کیونکہ مزہ آیا ختم ہو گیا بس۔ اور ہدایت کے لیے سنے گا وہ ساری زندگی باقی رہے گی۔ جی یہ بھی جواب دے چکا، یہ ایک صاحب نے کہا کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کیا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر اس کی قیمت، جو کہ آج کل 5.5 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے، تو اگر کسی انسان کے پاس 5.5 لاکھ روپیہ بچت ہو، ضرورت سے زائد پڑا ہو، اور پھر اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن اگر قربانی والے مسئلے میں اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا شرط ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور یہ کب؟ 10، 11، 12 ذوالحجہ، 3 دن قربانی کے، 10، 11، 12۔ اگر ان دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ بچت کا موجود ہو یا کچھ زائد چیزیں، فالتو چیزیں ایسی موجود ہوں جو ضرورت سے زائد ہوں، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی پھر واجب ہو جاتی ہے۔ آسان سی بات، 5.5 لاکھ روپے، اس میں موبائل شامل نہیں ہے، آپ کی کار شامل نہیں ہے، آپ کا گھر شامل نہیں ہے، اس میں کوئی جو چیزیں زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں لاکھ روپے تنخواہ ہے، 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے آج کے دور میں، 3-4 بچے ہیں، کرائے کا گھر ہے، بجلی کے بل ہے، وہ ختم، سارا 1 لاکھ روپیہ ختم۔ اب اس کے پاس بچت نہیں ہے، اب کہنے کو 1 لاکھ روپیہ ہے لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی اس پر واجب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 5.5 لاکھ روپیہ اس کے پاس بچت موجود ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ جی 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 بہت اچھا سوال کیا۔ یہ آج کل بہت سے گھروں میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ بچی اگر جاب کر رہی ہو، کما رہی ہو، اور اس کے پاس اتنے پیسے بچت کے 5.5 لاکھ روپیہ موجود ہوں اور ظاہر زیور بھی ہوتا، تو اس کے بھی پیسے شامل کرنے پڑیں گے اور لازماً اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بچی اگر خود ملازم، ظاہر ہے بچی جوان بالغ ہونے کے بعد اس کے احکام بالکل مختلف ہو گئے، تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ابا جی نا ایک اچھا سا بہترین بکرا لیتے ہیں اور پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں۔ اس میں یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ ماں اگر صاحب نصاب ہے اس پر قربانی الگ واجب ہے، باپ صاحب نصاب ہے الگ قربانی واجب ہے، بیٹا بالغ ہے صاحب نصاب ہے اس پر الگ قربانی واجب ہے، بیٹی جیسے جاب کرتی ہے اس کے پاس اپنا پیسہ، اس پر الگ قربانی واجب ہے۔ یعنی ہر بالغ مسلمان، عاقل بالغ مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے جب وہ صاحب نصاب ہے۔ جی اچھا، ایک بچے کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہو کسی کے، جی کوئی کام کر رہا ہو اس کے، جی تو پھر اس کے اوپر محترم نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی اس کے پیسے کسی نے دیے ہوئے کاروبار کے لیے اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مزاربہ مشارکہ پہ کام کر رہا، یعنی تمہارے پیسے اور ہماری محنت منافع تقسیم ہو جائے گا۔ اب یہ مالک اگر ہے اتنے 5.5 لاکھ روپے کا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر وہ جس نے پیسہ دیا ہوا ہے وہ 5.5 لاکھ روپے کا ہے، اس مال کا مالک ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گی جو صاحب نصاب۔ لیکن اگر اس نے پیسہ دیا 10 لاکھ روپے اور وہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ جو ہے وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں مفتی صاحب سے رجوع کر کے ان سے پوری صورتحال معلوم کر لی جائے۔ میں نے بنیادی بات بتا دی، کاروبار میں لگے ہوئے پیسے میں یہ بندہ بھی شریک ہے
تو ایسی صورت میں کیا یہ اس میں منافع کا مالک ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، جو اصل مالک ہے اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ کاروباری قرض ہو اور پیسے ہو، اس کے اوپر کیا ہو؟ کاروباری قرض یہ نا اصل میں یہ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب کہ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپیہ موجود ہے، میں ذرا کاروباری قرض کی پوری بات کی انہوں نے، ایک بندے کے پاس 50 لاکھ روپیہ موجود ہے اور اس پر 50 لاکھ روپیہ کاروباری قرض ہے۔ وہ جو کاروباری قرض ہوتا ہے نا اس میں لین دین کے معاملات چلتے رہتے ہیں، اس شخص کو چاہیے کہ قربانی جو اپنے پاس پیسے موجود ہیں قربانی کر دے۔ جی یہ اچھا غصہ اور برا غصے کا لیکچر بھی مسئلہ اچھی چیز ہے، لیکن گھریلو معاملات میں اگر اس لیول پہ اس کو کیا جائے تو بڑی ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ تو صحیح بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں بچوں کو بھی گھر میں بھی خاص طور پہ، تو اس میں ذرا بھی ٹیمپو کو اس طریقے سے کہا جائے، کوشش تو ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے کہا جائے، لیکن اس میں کافی لوگ کی کرتے نہیں تو غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ محترم نے سوال یہ کیا ہے کہ آج کے اردو بیان میں آپ نے کہا کہ اچھا غصہ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ برا غصہ نہیں ہے، وہ اچھا غصہ ہے۔ تو محترم کا سوال یہ ہے کہ یہ اچھا والا غصہ اگر ہم بیوی بچوں پر ظاہر کرنا شروع کر دیں تو گھر میں تو بے سکونی آ جائے گی، گھر میں تو ہر وقت لڑائیاں ہوں گی۔ کہ مولانا صاحب نے خطبے میں کہا تھا کہ اچھے والے غصے پر عمل کرنا، تو اس کا جواب غور سے سنیے گا، اچھے والے غصے پر عمل کرنا ہے لیکن نبوی طریقے سے۔ اچھے والے غصے پر عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے، کسی کی عزت بھی مجروح نہ ہو، کوئی ذلیل بھی نہ ہو، ٹھیک، کسی کی بے احترامی بھی نہ ہو، اور پھر ایسی صورت میں اصلاح بھی ہو جائے تو اس کی صورت ہو، پھر لہجہ بھی وہی ہونا چاہیے، لہجہ بھی وہی ہونا چاہیے، پھر طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر اچھے غصے پر آپ عمل کرتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھ لیں تو انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا۔ اچھے غصے پر عمل کرتے ہوئے 3 باتوں کا خیال کر لیجئے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ظاہر وہ حق بات ہے، بیوی کو کہنا چاہتے ہیں، بچے کو کہنا چاہتے ہیں، وہ بات حق ہو، نمبر 2 طریقہ حق ہو، نمبر 3 نیت حق ہو۔ وہ بات حق ہو، وہ طریقہ حق ہو، وہ نیت حق ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پر فساد پیدا ہو۔ یا نیت میں فرق آ جاتا ہے، یا ہمارے انداز میں فرق آ جاتا ہے، یا ہمارے جملوں میں فرق آ جاتا ہے، یا ہم سب کے سامنے اصلاح کرنے بیٹھ جاتے ہیں، بس وہاں سے پھر باتیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر بچی بالغ یا بچہ بالغ اور صاحب نصاب نہیں ہے، کیا باپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کرے؟ جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیٹا بالغ ہے، بیٹی بالغ ہے، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو کیا باپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کرے اپنے جوان بچوں کی طرف سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، واجب نہیں۔ ہاں نفلی قربانی کرنا چاہے اپنے بچوں کی طرف سے 100 بسم اللہ، لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب تب ہوگی جب یہ بالغ بچے خود صاحب نصاب ہوں گے۔ جی 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 بھائی صاحب کا سوال بڑا اچھا، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سوال لوگ کرتے ہیں کہ کیا عید الاضحیٰ پہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس میں عقیقے کا، بچوں کے عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس میں عقیقے کے اندر حصہ رکھ سکتے ہیں۔ قربانی والے جانور میں آپ عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں بلا تکلف، بلا کراہت، اس لیے کہ عقیقے اور قربانی کے احکام بالکل ایک جیسے ہیں۔ بڑے بچے کا بھی عقیقہ رکھ سکتے، 2 کا بھی رکھ سکتے، 3 کا بھی رکھ سکتے۔ تو قربانی والے جانور میں، 7 حصوں والے جانور میں آپ کچھ حصے اگر عقیقے کے رکھتے 100% جائز۔ ایک صاحب کہتے ہیں بیوی پر شرعی طور پر کتنی سختی کرنی چاہیے؟ چہرے کا پردہ نہ کرنا، نمازوں میں سستی کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ ماننا، اللہ ہم سے کتنی پوچھ کرے گا بیوی بیٹی بہن کے بارے میں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو نا مکس کر دیا، خلط ملط کر دیا۔ میں ایک الگ الگ چیز بتاؤں گا، بیوی پر شرعی طور پر کتنی سختی کرنی چاہیے، تو اس کا جواب نبی ایک ایک جز کا الگ الگ جواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ عورت ٹیڑھی بس پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو ٹیڑھا رکھ کر ہی کام چلاتے رہو۔ میں نے سختی کا جواب دیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ میں نے سنایا آپ کو کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اگر سختی کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اور آگے سمجھایا کہ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی زندگی گزار لو تو انشاءاللہ گزر جائے گا۔ ایک تو یہ میں نے جواب دیا۔ اب یہ آگے کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہ کرنا، چہرے کا پردہ نہ کرنا، اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کا کام سمجھانا، آپ کا کام کان میں اتارنا، منوانا آپ کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ اگر آپ بیوی کو کہتے ہیں چہرے کا پردہ کر لیا کرو، غیر محرموں سے پردہ کر لیا کرو، آپ کہتے رہیے، لیکن اس بیوی کو چھوڑیں نا، اس کے حقوق ادا کیجیے، اس کا خیال رکھیے، انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ چہرے کا پردہ کرنے لگ جائے گی، ٹھیک، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، ہے تو مسلمان نا، اور وہ پردہ چہرے کا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہی ہے نا، تو ایسی صورت میں اس کو توبہ اور استغفار کی دعوت بھی دے دیں کہ بس تم توبہ اور استغفار کرتی رہا کرو۔ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، غیر محرموں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر ہم نے یہ والا کام نہ کیا نا تو پھر اللہ پوچھے گا، یہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے بیوی کے حقوق کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، اور ساتھ بیوی کو اسلام پر چلانے کی، دین پر چلانے کی کوشش کی کہ نہیں کی۔ تو آپ کوشش کرتے رہیں گے کب تک؟ ساری زندگی۔ اور یہ کہنا کہ مارنا پیٹنا اس کو کسی وجہ سے، یہ جائز نہیں۔ کہتے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ ماننا، اب اس کا جواب الگ ہے۔ آج میں نے بتایا کہ اگر ذاتی کہنا ہے نا، ذاتی کہنا، کپڑے استری کر دو، روٹی پکا دو، کھانا بنا دو، ٹھیک، یہ اور چیز ہے، ایک ہی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، جیسے میں نے بھی بتایا، پردہ نہیں کرتی، غیر محرموں کے سامنے آتی جاتی ہے، بات چیت کرتی ہے، اس سے منع کرتے رہیے، ساری زندگی اسی میں گزار دیجیے۔ اللہ ہم سے کتنی پوچھ کرے گا، یہ انہوں نے جو سوال کیا بیوی بہن بیٹی کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جب تک بچے نابالغ ہیں آپ منوانے کی پوزیشن میں ہیں، جب تک بچے نابالغ ہیں آپ منوانے کی پوزیشن میں ہیں، جب بچے بالغ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ان کو کہنا ہے، ماحول بنانا ہے، ترغیب دینی ہے، اور اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ جی آپ نے بھی ٹیڑھی پسلی کی بات کی، آگے بھی بڑا اچھا استعمال کیا تھا کہ ان کا یہ مزاج۔ جی اصل میں یہ بڑا اچھا انہوں نے بتایا کہ میں نے بعض بیانات میں یہاں جمعے میں یہ لفظ بولا کہ یہ جو اس طرح کی حدیثیں ہیں نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی برائی نہیں بتائی، یہ ذہن صاف کر لینا چاہیے، عورت کا عیب نہیں بتایا، یہ عورت کا مزاج بتایا ہے۔ جتنی حدیثیں ہیں نا اس طرح کی، اس میں سب کے اندر عورت کا مزاج بتایا گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، النساء حبائل الشیطان، کہ یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں نیک عورتیں شامل تو نہیں ہیں نا، اس میں بری عورتیں جن کا مزاج وہ شامل ہے، جو فتنہ فساد میں لاتی ہیں اور مردوں کو بہکاتی ہیں، وہ مراد ہے، سب عورتیں مراد نہیں ہیں۔ تو بالکل درست کہ یہ عورت کا مزاج بتایا، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بتایا عورت کا، فرمایا کہ اگر تم ساری زندگی سال ہا سال تک
اس کی باتیں مانتے رہو، اس کا سب کچھ کرتے رہو، ایک دفعہ خلاف ورزی ہو جائے تو میں حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں کہ وہ کہے گی آگے سے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے حدیث کے الفاظ بولے ہیں. ایک غلطی ہو گئی نا 20-25 سال خدمت کرنے کے بعد، 20-25 سال آپ نے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو وہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی، سارا پانی پھیر دیا. اچھا، حدیث پڑھنے کے بعد نا ایک طالب علم نے چٹ بھیجی. طالب علم ماشاء اللہ ذہین ہوتے، بہت دماغ بڑا ان کا کام کرتا، تو ایک طالب علم چٹ بھیجی، استاد جی جب بیوی یہ کہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے بھلائی نہیں دیکھی، تو پھر اس کے بعد یہ مرد کیا کرے؟ پھر کیا کرے؟ اب میرا جواب بھی غور سے سننے والا ہے. میں نے کہا پھر بھلائی کرے، میں نے کہا پھر بھلائی کرے، پھر شروع ہو جائے بھلائی. خیر، اور کوئی حل نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. جی، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی ایک بندے کے ساتھ، کاروبار میں بھی یہی ہے کہ ایک بندے کو فائدہ پہنچاتے جائیں تو وہ خوش ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک دفعہ اگر کوئی آپ اس کو کاروبار میں اگر ہلکا سا بھی نقصان پہنچائیں تو وہ سارے پچھلے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ حقیقت ہے، کاروبار میں بھی ایسا، لیکن پھر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ پھر شروع کر دیں. ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص 24-25 سال کی عمر میں والدین سے شادی کا تقاضا کرے اور کہے کہ اس عمر میں شادی کی درخواست کرنا والدین یہ ان کی نافرمانی ہے، تو نہیں ہے. جی نہیں، بالکل نافرمانی نہیں ہے، تو شرعی تقاضا بتا رہا ہے. اس لیے ماں باپ کو غور کرنا چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے اس کی بات کو، تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کر لیں. ایک صاحب نے پوچھا آج کل حق مہر کتنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا. 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی. 10 درہم بنے گا 30 گرام 620 ملی گرام چاندی. 10 گرام 620 ملی گرام ہے، 30 گرام 620 ملی گرام چاندی. تو 30 گرام چاندی کا کم از کم وزن معلوم کر لیں یا پیسے معلوم کر لیں. آج کل 10 گرام چاندی یہ تقریباً 650 سے اوپر جا رہی ہے. 10 گرام چاندی تو اگر 1 گرام 650 سے اوپر جا رہے، تو ایسی صورت میں آپ اگر اس کو ضرب دے دیں تو یہ کتنا بنے گا؟ تقریباً 20,000 کے قریب بن جائے گا. تو اب آج کل 10 درہم یعنی 20,000 سے کم حق مہر نہ رکھا جائے. زیادہ سے زیادہ حق مہر کتنا رکھ سکتے ہیں؟ وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہی ہے کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب اپنی بیویوں کی باری آئی اور اپنی بیٹیوں کی باری آئی تو کسی بھی بیوی کا حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 480 درہم سے کم نہیں رکھا. 480 درہم. اور حضرت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حق مہر رکھا وہ 500 درہم. 500 درہم. اب 500 درہم کو نا آپ ضرب دیجیے گا آرام سے بیٹھ کر کے کتنے گرام بنے گا نا، کتنے تولے بنے گا، تو یہ تقریباً 1.5 کلو چاندی بنے گا. 1.5 کلو چاندی، 500 درہم 1.5 کلو چاندی بنے گا. تو ایسی صورت کے اندر 500 درہم، یہ کہتے ہیں نا حق مہر فاطمی رکھ دیا. تو میں کئی حضرات جب نکاح فارم میں لکھتے ہیں میں کہتا ہوں مہر فاطمی کی پہلے 131 تولے 3 ماشے چاندی یعنی 1.5 کلو چاندی، اس کے پیسے پہلے معلوم کر لیں، جو ظاہر آج کل کئی لاکھ روپے بنتے. یہ مہر فاطمی. اور زیادہ سے زیادہ حق مہر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو سفیان کی بیٹی سردار، اور ان کا 4000 درہم. اور یہ نجاشی نے ادا کیا تھا، حبشے کے بادشاہ نجاشی نے ادا کیا تھا 4000 درہم. 4000 درہم کا اگر آپ
وزن کرنے لگیں گے نا تو صرف 11.5 کلو چاندی، 11.5 کلو چاندی، تو معلوم ہوا زیادہ حق مہر ادا کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس لیے علماء کیا سمجھاتے ہیں، جتنا استطاعت ہے دلہے کی اس کو دیکھا جائے، اس جیسی لڑکی کا عام طور پر خاندان میں کتنا حق مہر ہوتا ہے وہ رکھا جائے اور وہ ادا کر دیا جائے، اور جو منہ دکھائی وغیرہ دیتے اس کے بجائے حق مہر دے دیں وہ زیادہ بہتر۔ وہ جو زیور چڑھاتے ہیں لاکھوں روپے کا زیور چڑھائیں گے، دیں گے، لیکن نہیں دیں گے تو حق مہر نہیں دیں گے لڑکے والے۔ نہیں، آپ اس میں سے سارا زیور نہیں لکھوا سکتے تو کچھ زیور حق مہر میں لکھوا دیں۔ جی نہیں، حق مہر عورت کا حق ہے اور وہ اپنی مرضی سے استعمال نہ کرے، خامد کی مرضی سے استعمال کرے۔ حق مہر کو جی عورت کا حق مہر مقرر ہے، وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور خامد اسے حکم کر سکتا ہے اگر میری مرضی کے خلاف ہوگی تو تمہیں اچھا جی سوال سمجھ۔ انہوں بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے، کیا حق مہر جب عورت کو دیا جائے تو اس کی مالکہ ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، مالکہ ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی، لڑکی کے ماں باپ بھی حق مہر کے مالک نہیں ہوتے، لڑکی کے ماں باپ، وہ لڑکی خود بیوی حق مہر کی مالکن ہوتی ہے، ایک بات طے ہو جائے، اور اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتی ہے، اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ اگر وہ عورت حق مہر کی رقم کو کسی گناہ کی جگہ میں خرچ کرنا یا اس کو ضائع کرنے کے درپے ہو جائے اور شوہر کہے کہ تم نے یہ رقم ضائع نہیں کرنی، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر تم نے یہ حق مہر غلط جگہ خرچ کیا تو تمہیں طلاق، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کو حق نہیں ہے۔ اگر عورت اس حق مہر میں سے مثلاً سونا ہے 1 تولہ، تو مشاورت سے وہ بیچنا چاہتی ہیں اور آدھا وہ اپنی شوہر کو دینا چاہتی ہے اپنی خوشی سے، اور آدھا عورت اپنی خوشی سے اپنی والدہ کو عمرے کے لیے دیتی ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پیسہ بھی بس اپنے استعمال کیا تو آپ میری جی حرام ہے۔ جی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے میرا جو زیور ہے میں آدھا آپ کو دے دیتی ہوں، آدھا میں اپنی والدہ کو بیچ کے عمرہ کروا دیتی ہوں۔ شوہر کہتا نہیں، اگر تم نے کہیں بھی دیا میرے علاوہ یا اپنے آپ سے کہیں دیا تو تم مجھ پر حرام ہو، تمہیں طلاق، ایسی باتیں کرنا گناہ کی بات ہے، گناہ کی۔ میں نے پہلے بتایا اگر تو وہ اچھے کام میں لگا رہی ہے تو جائز، اگر وہ کسی گناہ کے کام میں لگا رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ شوہر منع کر سکتا ہے، لیکن اس انداز سے منع کرنا کہ اگر تو نے خرچ کیا تو یہ طلاق، یہ بڑی محرومی اور بڑی گناہ کی بات ہے، طلاق کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ حق نہیں دیا کہ وہ یہ پابندی لگا دے کہ وہ نیک کام میں بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ جی 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 اگر اولاد خود صاحب نصاب نہیں ہے، ماں باپ صاحب نصاب ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک، تشریف رکھیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بچے ماشاءاللہ قابل ہو گئے، پڑھ لکھ گئے، کما لیا، تو ان کا سوال یہ ہے کہ اب بچے تو صاحب نصاب ہیں، ماں باپ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا یہ بچہ اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، یہ اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن جو اس کی اپنی قربانی واجب ہے وہ باقی ہے، وہ بھی کرنی پڑے گی۔ اور اگر اپنی قربانی اپنی طرف سے نیت نہیں کرتا، ماں باپ کی طرف سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن اپنا واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ۔ اس لیے آسان سی بات کیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اچھا کماتا ہے، اپنی طرف سے قربانی کرے،
ٹھیک، اور اسی گھر میں قربانی کرے گا، بس سب کچھ ہو جائے۔ اب بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ میری طرف سے ہے، یہ میں نے خریدا ہے، یہ میں کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بکرا لے آئے، دل میں نیت کرے، ٹھیک، گھر میں لے آیا، سب کو پتہ ہے ماشاء اللہ والدین جو ہے نا وہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائے گا، تو اس کو ٹھیک ہو گیا۔ یہ فساد تب پیدا ہوتا ہے جب اٹھتے بیٹھتے یہ کہا جائے یہ میری طرف سے، بس وہ ریاکاری بھی شروع ہو جائے گی بیچ میں۔ جی چاندی بھی نہیں ہے، تشریف رکھیے۔ اگر پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی گھریلو عورت کے پاس 4 تولے سونا، ظاہر ہے کئی لاکھ روپے کا ہو جائے گا، اب تو 6 لاکھ کے قریب پہنچ گئے، 20 لاکھ جی، تو ایسی صورت میں یہ پہنچ جائے گا 20 لاکھ سے اوپر۔ تو ایسی صورت میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ 7.5 تولے سونے سے کم اگر زیور ہوگا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے پاس بچت روپے میں بھی بالکل نہ ہو اور چاندی کا زیور بھی بالکل نہ ہو۔ اگر چاندی کا زیور ہوا پھر 1 تولے کے بھی پیسے لگانے پڑیں گے، اور پیسے لگا کر ظاہر ہے وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ زیور کی جگہ اگر سونا ہو پھر بھی اسی طرح؟ جی، سونا زیور کی صورت میں، یا زیور پوچھ رہے ہیں کہ اگر سونے کی ڈلی ہے زیور نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونا اصل میں ہے، ڈلی ہو تو وہ بھی زیور سونا ایک جیسی بات۔ جی خواب کی تعبیر کوشش کریں الگ سے پوچھ لیں، خواب کی تعبیر ہے نا اس کو مجمع میں بتانا مناسب نہیں ہوتا، وہ الگ سے پوچھ لیجیے۔ یہ کہتے ہیں کسی نے میزان بینک میں پیسے رکھوائے، اس پر منافع مل رہا ہے، تو ایک وہ پیسہ جو کاروبار میں بینک استعمال کر رہا ہے اور ایک منافع ہے، اب ان میں سے جو رقم بینک میں جمع ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جی ایک تو بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلامی بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے، اس کا منافع بھی جائز ہے۔ بینک میں جو پیسہ رکھا اس کو اسلامی بینک میں، کوئی بھی بینک ہو اسلامی ہو، مفتیان کرام اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس میں پیسہ رکھنا بھی جائز، اس کا منافع بھی جائز۔ اب انہوں نے سوال کیا ہے کیا منافع پر زکوٰۃ ہوگی یا اصل رقم جو جمع کی ہوئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی آپ کی رقم ہے اور جتنا منافع ہے سارے کی زکوٰۃ دیں گی، دونوں کی زکوٰۃ۔ جی تشریف رکھیے۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ گھروں میں جب رہتے ہیں ساتھ سب گھر ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ظاہر محلہ ہے، گھر ہے، اب ایک بندہ اونٹ لے آتا ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ بکرا ذبح کر رہا ہے، اور تیسرا جو ہے اس گھر کے اندر قربانی بیچارہ نہیں کر پا رہا، تو ایسی صورت میں بچے آپس میں باتیں کرتے ہیں، اچھا تمہارے یہاں بکرا آیا، اس کے یہاں تو بکرا بھی نہیں ہے، اور وہ دوسرا ایک بولتا ہے ہمارے یہاں تو اونٹ آیا ہے۔ تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا یہ جو آپس میں بچے باتیں کرتے ہیں کیا یہ ریاکاری تکبر اس میں قربانی کے اخلاص میں کوئی کمی تو نہیں آتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے نابالغ بچے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نابالغ بچے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی باتوں پر بھی گناہ نہیں ہوتا، لہذا یہ قربانی کرنے والے کی نیت دیکھی جائے گی، باتیں کرنے والوں کی نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ کے سلسلے میں ایج کہاں تک ہوتی ہے بچوں؟ جی شرعی طور پر 15 سال عمر ہے بالغ ہونے کی شرعی طور پر، لیکن ہمارے ہاں پنجاب میں خاص طور پر جہاں گرم علاقے ہیں ان میں 13 سال کی لڑکی بالغہ ہو رہی ہے، یعنی اس کے مینسز شروع ہو رہے ہیں 13 سال کی عمر ہاں، اور جو لڑکے ہیں وہ میڈیا کی وجہ سے اب وہ بھی 14 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں میڈیا کی وجہ سے، تو اس وجہ سے جذبات میں ہارمونز میں بہت تبدیلی آ رہی ہے، تو اس لیے بلوغت کی علامات نمبر 1 15 سال کا ہونا، یا اس پر غسل واجب ہونا، یا لڑکی کو مینسز ہونا، یا اس کی داڑھی کا نکل آنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں، ان میں سے کوئی علامت بھی ظاہر ہو جائے، ایک علامت بھی ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہے۔ جی سوال میں معصومیت کا ورڈ ہے، جی جو آپ نے فرمایا جی اس میں میں پوچھ رہا تھا کہ وہ
معصومیت جب تک بالغ نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ جامع ترمذی میں حدیث رفع القلم عن ثلاث، 3 بندے ایسے ہیں جن سے قلم کو اٹھا دیا گیا ہے، مرفوع القلم ہے. الصبی اذا بلغ، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے. والمجنون اذا افاق، اور پاگل شخص جب تک کہ اس کے ہوش واپس نہ آئے. وہ اپنے پاگل پن میں جو بھی کرتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں. نمبر 3 والذین نام اذا استیقظ، اور وہ شخص جو کہ والنائم اذا استیقظ، اور وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک بیدار نہ ہو، اس پر وہ بھی مرفوع القلم ہے. اگر سوتے سوتے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اس پر بھی گناہ نہیں. تو بچہ، مجنون اور وہ شخص کے جو سویا ہوا ہے. جی کاروبار جب شروع کرتے ہیں اس کے ہم ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد ہمیں کاروبار گرو کرنا چاہیے، لیکن جب نہیں ہوتا تو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ چل کیوں نہیں رہا. اسلام ہمیں اس کا کیا ضابطہ دیتا ہے کہ آپ کس طرح میں گول سیٹ کریں کہ آپ چیزیں چلتی ہیں اگر نہیں چلتی تو آپ ٹینشن میں نہ رہیں، کام کرتے ہیں. بہت اچھا. بھائی صاحب کا سوال یہ محترم کا کہ ہم کاروبار میں ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کریں گے ہمیں اتنا منافع ملے گا، اور جب نہیں ملتا تو بندہ پریشان ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ کاروبار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو منافع دے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے. جتنا بھی اللہ دے دے اس پر شکر ادا کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. تو انسان شکر پہ آ جائے. اگر وہ جو اس نے گول مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ میرا اتنا ہونا چاہیے نہیں ہوا تو یہ ناشکری ہے. کچھ تو ہوا نا، اس پر شکر کرنا شروع کر دیں. ایک تو یہ طریقہ شکر کیجیے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کاروبار اب یہ ہو گیا ہے کہ انسان کے پاس کاروبار آیا، تھوڑا سا پیسہ آیا، تو یہ جو ہمارے بزرگ کاروباری حضرات ہوتے ہیں نا، یہ پیسے کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح ہمارے آج کل کے معاشرے میں. ادھر منافع آیا، ادھر سارا خرچ کر دیا، پھر اس کے بعد جو اصل زر کیپٹل ہوتا ہے اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، خسارہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جتنے بزرگ کاروباری لوگ ہیں یہ تو جتنا منافع آتا ہے بقدر ضرورت خرچ کرتے ہیں، دوبارہ پھر انویسٹ کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو غلطی ہو رہی ہے نا، دوبارہ انویسٹ نہ کرنا، اپنے کاروبار میں نہ بڑھانا، کیپٹل کو نہ بڑھانا، یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے. ہمارا نوجوان سمجھتا ہے بس یہ آج اتنا کمایا آؤ خرچ کر دیں، اگلا پھر اب وہ آہستہ 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 کیپٹل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو خسارہ کہتے ہیں. تو ایک میں نے کہا شکر، دوسرا اعتدال کے ساتھ خرچ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ حدیث چھوٹی سی حدیث ہے، کوئی بندہ بٹوے میں لکھ کر رکھ لینا اس کا بٹوا خالی نہیں ہوتا. ما عال من اقتصد، بس حدیث پوری ہو گئی. ما عال من اقتصد، وہ شخص محتاج نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. اب آپ اس پر یہ میں نے جو کہا نا بٹوے میں رکھ لے تو وہ بٹوا خالی نہیں ہوتا، ٹھیک. اب کسی بندے کو بخار ہو نا، بخار، تو وہ ڈاکٹر صاحب سے نسخہ لکھوائے، وہ نسخہ لکھوا کر بٹوے میں رکھ لے، بخار دور ہو جائے گا نا. یا وہ دوائی لے آئے، دوائی لے کر بٹوے میں رکھ لے تو بخار ختم ہو جائے گا نا. یا اس پروسیس کو پورا کرنا ہوگا، کھانا ہوگا، پھر پرہیز کرنا ہوگا، پھر سارا وہ آرام بھی کرنا ہوگا، پورا پروسیس ہوگا نا. بالکل اسی طرح معال من اقتصد، صرف چٹ بٹوے میں رکھ کے کام نہیں بنے گا. ہاں اس کی بھی برکتیں ہیں، حدیث کی برکتیں ہیں، آیتوں کی برکتیں ہیں، اس کا انکار نہیں. لیکن جو بات ہے نا، ہمیں آج کاروبار کے اندر میانہ روی سے خرچ کرنا اور اپنے لیے آئندہ کے لیے نقصانات سے بچنے کے لیے کاروبار میں پیسہ بچا کے رکھنا بہت ضروری ہو چکا. جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا قربانی کتنے دن کرنی چاہیے، تو اس کا جواب یہ 10، 11، 12. 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، یہ 3 دن قربانی کے ہیں. آپ جس دن چاہے قربانی کر لیں، آپ کی قربانی بالکل درست. 12 کو بھی، 12 کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے.
لیکن اب ہمارے معاشرے کے اندر لوگ 13 تاریخ کی بھی قربانی کر رہے ہیں، جو حنفی مسلک کے مطابق درست نہیں ہے۔ بعض حضرات ہیں جن کے ہاں 13 تاریخ کو بھی قربانی ہو رہی ہے، لیکن میں نے بتایا حنفی حضرات کی قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ 10، 11، 12۔ جی اگر یہ نے سوال کیا بیٹا کما رہا ہو، صاحب نصاب ہو، باپ کے نام پر قربانی کرے، اپنے نام پر نہ کرے تو یہ قربانی، میں نے ابھی اس کا جواب دے دیا کہ اگر بیٹا صاحب نصاب ہو، کما رہا ہے، تو باپ کے نام پر قربانی کر سکتا ہے، لیکن اپنی قربانی اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں واجب باقی رہے گا۔ اور میں نے اس کا حل بھی بتایا ہے، حل بھی بتایا کہ آپ بکرا لے کر آئیں اور بار بار اپنے بیوی بچوں کو گھر میں بار بار اعلان مت کریں کہ یہ میں لے کر آیا ہوں، یہ میری طرف سے ہے۔ بس جب یوں کریں گے تو پھر ماں باپ کو خیال آئے گا۔ ٹھیک۔ ایک صاحب نے کہا کہ لائبہ نام رکھنا کیسا ہے، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ ایک ہے لائبہ عین کے ساتھ، وہ غلط ہے، اس کا معنی کھیل کود کرنے والی، اور جو لائبہ حمزے کے ساتھ ہے اس کا کوئی عربی میں مطلب نہیں ہے۔ عربی میں یہ بے معنی لفظ، اگر عین کے ساتھ ہو تو وہ برا معنی ہے، کھیل کود کرنے والی، کھیلنے والی، وہ لائبہ عین کے ساتھ نہیں۔ اور حمزے کے ساتھ ہو تو یہ عربی میں اس کا معنی نکل نہیں رہا، کوشش کریں بامعنی نام رکھ لیں۔ ایک صاحب نے کہا عمرے میں جا کر حرمین شریفین میں نماز کون سی پڑھی جائے گی، یعنی قصر کریں گے کہ نہیں؟ اگر مکے میں مدینے میں تو خیر اتنا دن نہیں، 15 دن نہیں ملتے، مکے میں اگر 15 دن آپ کو مل جائیں تو آپ مقیم ہیں، اپنی نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ حج میں بھی یہی ہے۔ جی ایک صاحب نے کہا رفع یدین کرنا مستحب ہے یا نہیں؟ جی وہ اختلافی سوالات میں مزہ آتا ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث کے ذریعے سے ہم پڑھاتے بھی ہیں، یہ والا اختلاف تو بتاتا چلوں، رفع یدین کرنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ثابت ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں یہ سنت ہے، حنفی حضرات کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا سنت ہے۔ دونوں کی دلیل حدیث، دونوں کے پاس حدیثیں موجود ہیں، لیکن بھرپور کوشش ہو کہ اختلافی سوال، فرقہ وارانہ سوال سے بچنے کی۔ میں نے بڑے آرام سے جواب دے دیا کہ دونوں کے پیچھے حدیثیں موجود ہیں، رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، اور ہم جو کرتے ہیں ان کو ہم باطل نہیں کہتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی حق پر ہیں، امام ابو حنیفہ بھی حق پر ہیں۔ جی جی اس میں یوں ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر حکومت قرض دے گھر وغیرہ بنانے کے لیے، اس میں 5% اتنے % مارک اپ رکھ دے تو وہ سود ہے، اس سے بچنے کی کوشش۔ اسلامی بینک کبھی نہیں کرتے یہ والا کام، نہیں، وہ بحث کرنی ہو تو وہ مفتی صاحب، میں نے بتا دیا اسلامی بینک سود کا کاروبار نہیں کرتے۔ اور یہ جو زمین لے لیں، فلاں لے لیں، گھر بنانے کے لیے اتنا لے لیں، 5% دے دیں تو وہ سود ہے، وہ اسلامی بینک نہیں کر رہے۔ اگر زندگی میں حالات آ جائیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے پکڑ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جب بھی کبھی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، فوراً دیکھیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے، اگر گناہ نہیں کر رہے تو پھر یہ آزمائش ہے، اللہ اسے درجات بلند کرے گا۔ اگر گناہ کر رہے ہیں، گناہ کی زندگی ہے، تو پھر بچیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے مانگیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ آزمائش ہے یا پکڑ ہے؟ اپنے گناہوں کی طرف، اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی تکالیف آئیں، حالانکہ ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، معصوم۔ ایک صاحب نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی مسجد میں خرید و فروخت باقاعدہ کرنا، عادت بنانا مکروہ ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک کوئی بات کو ٹیلی فون آ جاتا ہے، کوئی آپ ضروری ہے، جواب دینا ہے، آپ دے دیں، یا کوئی مسجد کی ہی اندر کوئی چیز بیچے تو اس سے خریدنے سے بچے تاکہ مکروہ کراہت نہ آئے۔ قبرستان میں جا کر دعائے مغفرت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جا کر کہے السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، بغیر ہاتھ اٹھائے۔
اگر اٹھانے پڑے تو قبلے کی طرف منہ کر کے اٹھا لے، قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایک سامنے کا عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پہلے منع کیا تھا قبرستان میں جانے سے، بڑے سخت الفاظ ہیں جامع ترمذی میں، لعن اللہ زائرات القبور، لعنت کے الفاظ ہیں، لعنت کے الفاظ ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت ہو۔ پھر صحیح مسلم کی روایت موجود ہے اس کے بعد کی کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب کر لیا کرو۔ اس پر بھی محدثین نے کلام کیا، بات کی، تفصیل سے لکھا کہ اگر شرعی تقاضوں کو پورا کیا جائے تو آج بھی عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے، لیکن وہاں جا کر قبرستان میں مانگنا، جانا، منتیں مانگنا، پھر وہاں جا کر غیر محرم کے ساتھ جانا، وہ الگ باتیں ہو جاتی ہیں۔ ہاں قبرستان میں آج عورت جائے اپنے والد کی قبر پر، بھائی بہن کی، بچوں کی، اور وہاں جا کر دعائیں مغفرت کرے تو آج بھی جائز ہے، آج بھی جائز ہے، بس شرعی تقاضوں کو پورا کرے۔ ایک صاحب نے کہا داڑھی کے بال غسل خانے میں غسل کرتے ہوئے اگر گر جائیں تو کیا اس داڑھی کی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ جی کوشش کریں کہ انسان کے جو بال ہیں وہ نالی میں نہ بہائے جائیں، ٹھیک، اگر داڑھی کے کو بال گر جائیں یا آپ کے سر کے بال بھی گر جائیں تو کوشش کریں، ناخن ہیں ان کو گند میں نہ ڈالیں بلکہ ان کو کسی زمین میں دفن کر دیں یا کسی کیاری وغیرہ میں ڈال دیں۔ غسل خانے میں بھی اگر وہ کنگھی میں بھی آ جائیں تو اس کو ایک طرف کر کے رکھ لیں، پھر کوئی پودا وغیرہ کیاری وغیرہ ہو وہاں ڈال دیں تاکہ گندگی میں وہ نہ جائے۔ ہاں جو زائد بال ہوتے ہیں وہ نالی میں بہہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی یہ انہوں نے تقلید کے بارے میں سوال کیا ہے تو اس کا بھی یہ بھی اختلافی سوالات میں آتا ہے، بس آپ بات مان کر چلیں علماء کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے گا۔ باقی تقلید کے بارے میں الگ سے سوال کریں۔ عقیقے کی فضیلت کیا ہے؟ جی عقیقے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ جو ہے نا وہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوتا ہے، جس طرح ہم پیسے دے کر رہن چھڑوا لیتے ہیں نا، اس طرح عقیقہ دے کر اس کو مصیبتوں سے آپ چھڑوا لیں گے۔ بڑے جانوروں میں، 2 بڑے جانوروں میں حصہ ڈالنا صحیح ہے یا 2 بکرے کرنا افضل ہے؟ جی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو خوبصورت سے 2 بکرے لے کر ذبح کر دیجیے، توفیق نہ دی ہو تو ایسی صورت میں آپ جو واجب قربانی ہے وہ بڑے جانوروں میں کریں، جائز، دونوں جائز۔ جی یہ پھر وہی سوال غیر مجتہد احادیث متعارضہ میں مجتہد کی پیروی نہیں، مولانا یہ عوام کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے۔ جی ایسے سوال کیجیے جس کا میں جواب دوں تو لوگوں کو فائدہ ہو۔ باقی ہم سب کچھ یہاں پڑھاتے ہیں، ترمذی کے سبق میں، بخاری کے سبق میں، وہاں یہ سب باتیں پڑھاتے ہیں۔ جی جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ قربانی کے جانور میں آپ نے بتایا کہ عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو کیا ہم ایک ہی حصے میں قربانی اور عقیقے دونوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، ایک حصہ ڈالا اس میں یا قربانی کی نیت کی جائے یا عقیقے کی نیت کی جائے، دونوں ایک حصے میں نہیں آ سکتے۔ ہاں ایک جانور میں ایک حصہ قربانی کا، 2 حصے قربانی کے، باقی عقیقے کے جائز۔ جی جی ہاتھ اٹھائے بغیر دعائیں مانگ لیجیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اور اگر ہاتھ اٹھانا ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔